الحمد لمن قدر وخلق ونور بالقدر الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم شهادة أن لا إله إلا الله وحده بتكبر وتنور وتفضل وتشرف بالكمال وحده بتكبيرة وتنويرة وتجويزة وتوحيد بالجلال نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا فريق له ولا معين له لا مساوي له ولا مناظر له ولا مقابل له ولا مجاهد له لا اسم له ولا جسم له ولا قسم له ولا رأف له ولا ولد له ولا ولد له ولا جلد له ولا جلد له ولا مولود له في الكائنات وحده لا شريك له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له لا شريك له ولا مثيل له لا شريك له ولا سميع له لا شريك له ولا خبير له لا شريك له ولا قدير له لا شريك له ولا حفيظ له لا شريك له ولا شهيد له لا شريك له ولا نافع له لا شريك له ولا دافع له لا شريك له ولا كافي له لا شريك له ولا دافع له لا شريك له ولا نافع له لا شريك له ولا شافي له لا شريك له ولا أمير له ولا منيب له ولا حس له ولا جد له ولا جهد له نشهد أن سيدنا وسندنا أمدنا وأحمدنا أكبرنا وأنورنا أطهرنا وأزهرنا أشرفنا وأعلانا أولانا وأتقانا أرفعنا وأحببنا وأشفقنا وأشفعنا وأبصرنا وأنصرنا محمد سيد الأعلى سيد الأرفع سيد الأتقى
سید الاخشاع علی محمد سید المرسلین محمد بشر لا كالبشر نسلم ونصلي على من أرسل إلى الحق أرسله إلى الحق جاء بالحق وصدق المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی قابل صد احترام عزت و تکریم سامعین عظام، انتہائی عجز و انکساری اور ذلت و خواہی کے ساتھ دعا ہے
رب قدوس تقدس تجلی تبارک و تعالی کے دربار لا یزال میں کہ وہ ذات کبریا محض اور مخلص اپنی توفیق سے میرے جیسے علم و عمل کے لحاظ سے انتہائی ناتواں اور کمزور ترین انسان کو آیات مطلوبہ کا مقصد اور مفہوم احسن انداز میں بیان کر سکنے کی اور اسہل انداز میں سمجھا سکنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعد ازاں فریقین کو رب تعالیٰ اپنی خصوصی رحمت و برکات اور اپنی خصوصی نوازشات سے عمل پیرا ہو کر دنیاوی اور اخروی زندگی کے اندر میرے اور آپ کے لیے کامیابی اور کامرانی کو اللہ مقدر فرمائے۔ ہر امت کی اصلاح کے لیے اور امتوں تک اپنا پیغام خداوندی پہنچانے کے لیے انہی قوم والوں میں سے امت والوں میں سے اللہ نے کسی نہ کسی پیغمبر اور رسول کا انتخاب فرمایا ہے، اور اس پیغمبر کے ذریعے رب تعالی امتوں تک اپنا پیغام پہنچاتا رہا، اور ساتھ ساتھ آسمانی کتابیں بھی اللہ دیتا رہا، صحیفے بھی دیتا رہا، آیات بھی دیتا رہا، نشانیاں بھی دیتا رہا، اور ان رسولوں کے ہاتھوں پہ اللہ معجزات بھی عطا فرماتا رہا، تاکہ اس امت کو اس میرے منتخب شدہ رسول پہ کسی قسم کا شک اور شبہ اور اشکال ان میں یہ پیدا نہ ہو کہ پتہ نہیں یہ خود دعوے دار ہے یا بھیجا ہوا ہے۔ اللہ نے ان کے اوپر مہر حقانیت ثابت کرنے کے لیے کتابیں بھی دیں، آیات بھی دیں، صحیفے بھی دیے، نشانیاں بھی دیں، اور معجزات بھی اللہ نے عطا فرمائے۔ یہ ساری چیزیں کتاب آسمانی جو نازل ہوتی ہے وہ تو اللہ کا ایک پیغام ہوتا ہے جو اس رسول اور پیغمبر نے پڑھ کے سنانا ہوتا ہے۔ آیات بینات، صحیفے اور نشانیاں اور یہ معجزات، یہ اللہ اس لیے دیتا ہے تاکہ اس امت کو میرے اس منتخب رسول کے اوپر یقین آ جائے کہ یہ واقعتاً خود نہیں آیا ہوا بلکہ کسی کا بھیجا ہوا ہے۔ تو ہر نبی اور رسول اپنی اپنی امت کی طرف وقتاً فوقتاً ہر موقع پہ، ہر زمان اور مکان پہ مبعوث ہوتے رہے، پیغامی خداوندی خدا کا پیغام پڑھ کر سناتے رہے، جو کچھ آسمان سے ملا علم وہی قوم تک پہنچایا، نہ اپنی طرف سے کوئی بات سنائی، وہی پیغام سنایا جو اللہ نے ان کو بطور امانت کے دیا تھا۔ یہ سلسلہ نبوت کا، قوموں کا، انسانیت کا حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، اور سب سے پہلا اول خلیفہ اللہ کا بنایا ہوا وہ حضرت آدم تھے، مائی حوا تھی، ان سے یہ تسلسل چلا۔ تخلیق انسانیت کا مقصد جو رب کائنات کا تھا
وہی اس قوم اور امت تک پیغام پہنچانے کے لیے اللہ نے مختلف ادوار میں، مختلف مقامات پہ، مختلف زمانوں میں مختلف انداز اور طریقہ اختیار کرنے والے رسولوں کا انتخاب فرمایا۔ ہر رسول کا انداز مختلف، طریقہ مختلف، مگر پیغام ایک ہی رہا۔ پیغام نہیں بدلا، زمانہ بھی بدلا، جہان بھی بدلا، مقام بھی بدلا، چہرے بھی بدلے، رسول بھی بدلا، پیغمبر بھی بدلا، مگر پیغام وہی رہا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا۔ میرے اور آپ کے آخری پیغمبر رہبر و رہنما محمد مصطفیٰ بدرج حل عطا گوہر انما سید المرسلین سید الاولین والآخرین امام الکل امام السبل مولائے کل فخر رسول محمد الرسول اللہ، کہو صلی اللہ علیہ وسلم تک وہی پیغام چلا، اور ہمارے آخری پیغمبر نے بھی اسی اللہ کے پیغام کو عام کیا اور میرے اور آپ تک کما حق ہو اس پیغام کو پہنچایا۔ اور پھر اللہ نے جو رسول دیا وہ بھی امام الانبیاء دیا، اور جو کتاب دی وہ بھی اللہ نے کیا دی؟ تمام کتابوں کی سردار کتاب، ہاں، اور ان کی آ کر حقانیت اور صداقت کی دلیل دینے والی کتاب اللہ نے قرآن مقدس دیا۔ یہ دونوں چیزیں اللہ پاک نے اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنایا، مگر نہ رسول اللہ جیسا پہلے کوئی شان اور مرتبے والا آیا پیغمبر، نہ اس کتاب جیسی رفعت اور باکمال عزت اور شان والی کتاب پہلے اللہ کریم نے نازل فرمائی، نہ اس کتاب جیسی کوئی کتاب آئی، نہ رسول جیسا پہلے کوئی رسول آیا۔ رسول آتے رہے، پیغام اللہ کا سناتے رہے، مگر جو عزت اور احترام، جو منزلت اور قدر و منزلت جو لے کر آئے ہیں میرے اور آپ کے آخری رسول، سبحان اللہ، کیا کہنے کیا کہنے۔ بڑی یہ امت خوش قسمت ہے۔ خوش قسمت اس وقت ہوگی جب آنے والے رسول کی قدر دانی کرے گی، احترام اور منزلت کی پہچان کرے گی۔ جتنا شان اللہ نے اپنے پیغمبر امام الانبیاء کو دیا، جتنا مقام اللہ نے اپنی کتاب قرآن مقدس کو دیا، اتنا ہی مقام اللہ نے اس امت کو سرفراز کیا ہے۔ رسول کا پیغام بھی وہی اور کتاب کا پیغام بھی وہی۔ اس کتاب کو اللہ نے کلام الرحمن بنایا، اللہ نے اپنی زبان بنایا، اور زبان بنانے کے بعد پھر اپنے سونے پیغمبر محمد الرسول اللہ پہ اس کو کیا کیا؟ اتارا۔ سبحان اللہ۔ جتنے بھی رسول آئے، نبی آئے، پیغمبر آئے، اور جنہوں نے آ کر اللہ کا پیغام سنایا، ان کا پیغام ایک تھا، شریعت بدلی، قانون بدلا، طریقہ بدلا، سنتیں بدلی، اور ان کے اصحاب وہ بدلتے رہے، مگر پیغام وہی رہا جو حضرت آدم علیہ السلام سے چلا۔ جو اللہ نے شروع لا سے پیغام اپنے آدم کو دیا تھا نا کہ اپنی قوم کو جا کر میرے رب کا پیغام سناؤ، وہی پیغام اللہ نے آخری رسول کو عطا فرمایا۔ اللہ اللہ۔ جس طرح اللہ نے ان دونوں صورتوں کو نازل فرما کر
فرمایا ان دونوں صورتوں جیسی صورتیں کائنات میں اور کوئی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا اس امت جیسی بھی میرے اللہ کی نظروں میں پہلے اور کوئی امت۔ حالانکہ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرمایا نا کہ انی فضلتکم علی العالمین، میں نے آپ کو بڑی فضیلت دی ہے جہان والوں پہ، مگر فضیلتیں ملی اللہ نے ان کو دی، مگر اشرف امت بنایا ہے تو اس امت کو اللہ نے بنایا، اور پھر اس امت میں سے اس فرد کو بنایا جس نے آنے والے پیغمبروں اور رسولوں کی بات کو مانا اور علی وجہ الکمال علی وجہ البصیرت اس کو من عن مانا، لا الہ الا اللہ کو بھی مانا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانا۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مان لیتا ہے نا میری اس کتاب کو، میرے آنے والے رسول کو، تو مجھے رب ہونے کی قسم ہے من کان للہ کان اللہ لہو، جو میرا بنا کرتا ہے میں اللہ اپنی رحمت کے ساتھ سارے کا سارا اس کا بن جاتا ہوں۔ تو میرا اور میں تیرا۔ اب اللہ فرماتے ہیں جب تیرا اور میرا اتنا قریب کا رشتہ بن چکا ہے، تو عابد اور میں معبود، تو ساجد اور میں مسجود، تو محکوم اور میں حاکم، تو مرزوق اور میں رازق، تو بندہ اور میں خدا۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ رشتہ قائم ہوتا ہے نا پھر میں اللہ درمیان میں کسی کو رہنے نہیں دیتا، حتیٰ کہ فرشتوں کو بھی سائڈ پہ کر کے کہتا ہوں چھوڑ دو اس کو، اب یہ جانے اور میں جانوں، اب اس نے میرا دم بھرا ہے، میں نے اپنی رحمت کو اس پہ نچھاور کر دیا ہے۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اللہ کی اس آیات کا مصداق بنتا ہے کہ من کان للہ کان اللہ لہو۔ دعا کرو اللہ اسو سب کو ایسا بنا دے، ہم اس کے بن جائیں وہ ہمارا بن جائے، پھر میرا اور آپ کا بگاڑ کوئی سکتا ہی نہیں ہے، کوئی ڈرا سکتا نہیں ہے، کوئی نقصان نہیں دے سکتا، کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی نفع نہیں دے سکتا۔ میرے نفع کا مالک بھی وہی، میری تکلیف کا بھی مالک وہی ہے، میری خوشیوں اور غمیوں کا مالک بھی وہی ہے، میری تخلیق کا مالک بھی وہی ہے، میری موت کا مالک بھی وہی ہے۔ اور اللہ کریم نے بطور امثال اور بطور واقعات کے اس امت کو اللہ نے جو پیغام سنایا نا وہ ایسے نہیں سنایا۔ اللہ نے پہلے لوگوں کا ذکر کر کے واقعات ذکر کر کے اللہ نے فرمایا دیکھا میں نے جو کچھ کہا آئیے دیکھ لیجئے گا، میں سچ کہہ رہا ہوں نا رب، میں نے جو کچھ آپ کو کہا یہ حقیقت پہ مبنی ہے، اور نہیں یقین آتا تو آؤ میرے اللہ کی کتاب پڑھ کے دیکھ لو۔ میں نے جنہوں نے میرے ساتھ تعلق قائم کیا نا میں اللہ نے ان کے ساتھ کیا کچھ نہ کیا اور کیا کچھ کیا۔ سبحان اللہ۔ قرآن مقدس نے بطور مثال کے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کیا، ٹھیک ہے؟ اللہ فرماتے ہیں انہی قوم میں سے وہ نوجوان تھے اور وزراء مشیروں کے بڑوں کی اولاد میں سے تھے، ساری قوم جہالت پہ اور گمراہی پہ مبنی ہے، مگر جب میں اللہ نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ اور فیصلہ فرمایا اور جب میں اللہ نے ہدایت ان کو عطا کر دی، پہچان اپنی کرا دی، تخلیق کا مقصد بتا دیا، حقیقت رب کی پہچان کرا دی، پھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے نہ دکھ دیکھا نہ سکھ دیکھا، نہ چین دیکھا نہ مشکل دیکھی، نہ بادشاہ اور وزراء کے
بڑے بڑے محلات اور شاہی لباسوں اور شاہی کھانوں کو دیکھا۔ اللہ فرماتے ہیں جس کے دل میں میرے اللہ کے ساتھ تعلق کی چنگاری اٹھ جاتی ہے نا، پھر وہ دنیا کو حیثیت نہیں دیتا، وہ میرے رب کو ہی حیثیت دیا کرتا ہے۔ اس کے دل میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی۔ کیوں؟ سب سے مشکل کام ہے تعلق مع اللہ پیدا کرنا۔ کیا؟ تعلق مع اللہ، اللہ سے سچا تعلق۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تعلق اس حال میں ہونا چاہیے کہ تیرے بوٹ کا تسمہ ٹوٹے تب بھی تیری نظر کہاں جائے؟ کہاں جائے؟ اس کو توڑنے والا بھی وہی ہے اور اس کو جوڑنے والا بھی۔ سبحان اللہ۔ یہ ادنا سی مثال اللہ کے رسول نے دی کہ تیرا اللہ کے ساتھ ایسا تعلق اور بھروسہ توکل ہونا چاہیے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے حکم کس کا چل رہا ہے؟ اس اللہ کا چل رہا ہے۔ مجھے دکھ ملے سکھ ملے، میرے اوپر غم کے پہاڑ گرائے جائیں اور خوشیوں کے انبار لگائے جائیں، تیرا نظر اور تیرا یقین ہونا چاہیے کس کی طرف؟ اللہ اللہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ آؤ میں اللہ آپ کو ان 7 نوجوانوں کا قصہ سنا دوں۔ 7 نوجوان جن کی مونچھیں اتر رہی ہیں، داڑھی نکل رہی ہے، الڑی جوانی، ابتدائی جوانی کا وقت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نحن نقص علیک نبأہم بالحق انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ 7 نوجوان، ان کا میلہ پڑا ہوا ہے، سارے لوگ میلے کی طرف، رب خانے کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ ایک ایک دو دو کر کے علیحدہ درخت کے نیچے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ ان کے دلوں میں خیال ابھرنا شروع ہوا، ان کے دلوں کے اندر یہ خیالات آنا شروع ہوئے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، پیدا کرنے والا کوئی ہو، ہم عبادت کسی کی کریں، دینے والا کوئی ہو، اور ہم خیر کے نام کے اوپر نظر و نیاز دیتے رہ جائیں، ہماری قسمتیں بدلنے والا کوئی ہو، تقدیر لکھنے والا کوئی ہو، تدبیر بنانے والا کوئی ہو، مگر اپنی قسمتوں کا حال ہم ان کے سامنے جا کر بیان کریں۔ یہ ہمارا ایمان نہیں مانتا اس بات کو کہ دینے والا کوئی ہو اور غیر کے نام پہ ہم دیتے چلے جائیں۔ یہ خیال آیا، ایک آیا، پھر دوسرا آیا، پھر تیسرا آیا، پھر چوتھا آیا، آ کر بیٹھ گئے، بیٹھے اور ایک دوسرے سے اپنے دل کی بات نہیں کر رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ انہی میں سے نہ ہو۔ ہاں، اندر کے بات کو جاننے والا ہے تو کون ہے جاننے والا؟ عالم الغیب ہے تو کون ہے؟ پاس بیٹھے ہیں۔ اللہ کے قرآن نے ان کو ولایت کے درجے پہ فائز فرمایا، نبی نہیں تھے، ولایت کے درجے پہ فائز تھے۔ اللہ جب کسی کو بھی دین کی، توحید کی، ایمان کی سمجھ ادا کر دیتا ہے، اللہ اسے اپنا ولی اور دوست بنا لیا کرتا ہے، وہ سب سے بڑا اللہ کا دوست ہے۔ یہی سب سے بڑی مشکل ہے کہ تعلق مع اللہ پیدا کرنا، تعلق مع اللہ بنانا۔ ہمارا ایمان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ تھوڑے سے پیسے کی چمک پہ، زمین کے اور پلاٹوں کی چمک پہ، کسی کے ڈراوے اور دھمکاوے پہ آ کر ہم اپنا ایمان ہی بیچ دیا کرتے ہیں، جھوٹ بول کر، دغا بازی کر کے، فراڈ اور جو جہان کا ہمارے اندر یہ شیطانیت جو پھیلی ہوئی ہے،
اس کے ذریعے ہم ایمان کا خیال نہیں کرتے کہ یار جس کا ایمان دل میں رکھا ہوا ہے اس کا تو حکم دیکھنا چاہیے نا، وہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ ہاں 7 نوجوانوں بالآخر ایک نے ہمت کی، اس نے کہا یار یہاں کیوں جمع ہوئے ہو؟ ایک نے کہا یار میں تو اس لیے یہاں آیا ہوں، میں بیزار ہوں ان سے، یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں نا رب خانے میں نہیں مانتا اس کو، میرا رب وہ ہے، آسمانوں والا رب ہے، میری تخلیق اس نے کی، میری رزقوں کا محافظ، میری عزتوں کا محافظ وہ ہے، میں نہیں مانتا ان کو۔ دوسرا کہنے لگا میرا بھی یہی خیال ہے، تیسرا کہنے لگا میرا بھی یہی عقیدہ ہے، چوتھا کہنے لگا میرا بھی یہی مسلک ہے، پانچواں کہنے لگا میں بھی اس لیے یہاں آیا ہوں۔ 7 نے جب اظہار خیال کیا نا تو ان سب نے کہا الحمدللہ ہم سب ایک عقیدے والے یہاں جمع ہو گئے، ایک کو نہیں 2 کو نہیں، اللہ نے ان کی ایک پوری جماعت تیار کر دی، جس طرح مفتی صاحب پوری جماعت کے ساتھ بنگلہ دیش کے ہے نا، الحمدللہ پوری جماعت اللہ نے تیار کی۔ اور پھر بادشاہ کو پتا چلا، اس نے اپنے دربار میں بلایا اور بلا کر پوچھا اے کون ہو تم، کیا کر رہے ہو، کس کو رب مانتے ہو؟ میں نے سنا ہے تم ہمارے آباء و اجداد کے مذہب کا انکار کر رہے ہو، عقیدے اور نظریے کا انکار کر رہے ہو، تمہارے ذہنوں میں کیا ہے اس کا اظہار کرو، نہیں مانتے ہو؟ اللہ 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 فرماتے ہیں ربطنا علی قلوبہم، ہم نے ان کے دلوں کو اپنی رحمت والی مٹھی میں لے لیا، تاکہ دربار میں بیٹھا ہوا یہ وقت کا فرعون کہیں میرے ان معصوم بندوں کو ڈرانا نہ شروع کر دے، اور اگر ڈرائے بھی صحیح تو ان کا دل تو کم از کم قائم اور دائم رہے، دل میں کوئی خوف اور ڈر پیدا نہ ہو، اس لیے ربطنا علی قلوبہم۔ میں نے آپ کو کہا جب بندہ اللہ سے تعلق جوڑتا ہے نا تو پھر اللہ خود اس کے دل کو اپنی رحمت والی مٹھی میں لے لیتے ہیں، پھر ڈر اللہ خوف اور رہنے نہیں دیتا۔ جب ان سے پوچھا نا انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا۔ سنو بادشاہ، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو نہیں، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب آسمانوں والا، ہمارا رب زمین والا، جس نے 7 آسمان بنائے اور جس نے زمین کو سجایا، جس نے آسمانوں کو چھت بنایا اور جس نے زمین کو فرش بنایا ہے، ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا شططا، ہم اس اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے کے لیے تیار نہیں، ہم اسی کو مانتے ہیں۔ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الہ لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا یأتون علیہم بسلطان بین فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا۔ آخرکار بادشاہ نے ڈرایا، یہ دیکھ لو مشینیں بنی ہیں اور مشینیں کھڑی ہیں، میں تمہیں ایک طرف سے داخل کروں گا، دوسری طرف سے تمہارا چکنا چور قیمہ بنا کے نکال دوں گا، اس لیے تم ہمارے اپنے ہو، ہمارے نوجوان ہو، ہمارے ہی مذہب میں سے، ہمارے ہی قوم میں سے، ہماری برادری میں سے تم ہو، اس لیے میں تمہیں کہہ رہا ہوں اپنے مذہب پہ واپس آ جاؤ، رب رب کہنا کرنا شروع چھوڑ دو اور ہمارے عقیدے کو اختیار کر لو، وگرنہ میں تجھے وہ سزا دوں گا جو تمہاری آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ انہوں نے کہا نہیں جی نہیں بادشاہ کوئی نہیں۔ اس نے کہا میں آپ کو موقع دیتا ہوں، جاؤ سوچ لو۔ انہوں نے کہا سوچیا ہویا سوچی پیا تے بندہ گیا،
اور اب سوچ کے کشتیاں جلا کے ہم یہاں آئے ہیں، ہم نے مصمم ارادہ کر لیا ہے کہ اب جس کو ماننا ہے اب اسی کے رہیں گے، اس کو چھوڑ کر کہیں اور جا۔ جب یہ کہا نا تو اللہ نے بھی کیا کیا، اللہ نے بھی یہ ارادہ کر لیا کہ اب میں اللہ نے ان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اور میں اللہ نے اس بادشاہ وقت کے فرعون بادشاہ سے میں اللہ نے بچانا بھی ہے ان کو ہے۔ انہوں نے کہا سوچ لو، چلے گئے ایک غار میں جا کر بیٹھے، ٹھیک ہے۔ اللہ نے وہاں کیا کیا، ان کو سلا دیا۔ اور جب بندہ گہری نیند سو جائے پھر انسان کا غم بھی ختم، دکھ بھی ختم، تکلیف بھی ختم، سکھ کی نیند اللہ نے ان کو سلا دیا، اور اللہ نے فرمایا کہ سو جاؤ۔ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، جس طرح ماں اپنے بچے کو کانوں پہ تھپکیاں دے رہی ہوتی ہے، اور جب کان پہ تھپکیاں پڑتی ہیں مختلف آوازیں اس کے کانوں میں جاتی ہیں، اور وہ سمجھتا ہے بڑا کوئی سعادت ہے اور اس کو سکون آتا ہے، سو جایا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ، ہم بھی اپنے ان ساتوں نوجوانوں کو تھپکیاں دے دے کے سلاتے رہ گئے۔ ضربنا علی آذانہم، ضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا ثم بعثناہم لنعلم ای الحزبین احصی لما لبثوا امدا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو تھپکیاں دے کے سلا دیا ہے، اور دوسرے نمبر پہ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَت تَّقْرِضُهُمْ ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے سورج کو بھی منع کر دیا ہے، خبردار جب یہاں غار کے منہ سے گزرنے لگے اپنی روشنیاں، شعلائیاں اور اپنی جولانیاں، اپنی سختیاں اور اپنی شعائیں ان پہ پڑھنے نہیں دینا۔ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ، میرے ولی اللہ سوئے ہوئے ہیں، میرے ماننے والے سوئے ہوئے ہیں، میرے ساتھ تعلق رکھنے والے سو رہے ہیں، فلہذا ان کے نیند میں خلل نہیں آنا چاہیے۔ تو اپنا راستہ تو تبدیل کر سکتا ہے، مگر ان میرے ماننے والوں پہ آپ کی شعائیں پڑھ جائیں میں اللہ اس کو برداشت نہیں کروں گا۔ تَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ۔ اللہ فرماتے ہیں پھر تیسرے نمبر پہ میں نے کیا کیا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان کے پاسے ان کی کروٹیں خود تبدیل کرتا رہ گیا، تاکہ میرا بندہ سویا ہوا کہیں دائیں طرف سوئے سوئے تھک نہ جائے، سیدھا سوئے سوئے تھک نہ جائے، بائیں کروٹ سوئے سوئے تھک نہ جائے۔ اللہ فرماتے ہیں کروٹیں بھی میں تبدیل کرتا رہا، سورج کو بھی میں دور کر کے ان سے گزارتا رہا، اور ان کا کتا جو غار کے منہ پہ کھڑا تھا اور اس نے اپنے دونوں پاؤں بچھائے ہوئے ہیں اور وہ ان کی حفاظت پہ مامور ہے۔ اللہ فرماتے ہیں 309 سال، کتنا؟ 309 سال۔ بولنا آسان ہے، سونا بڑا مشکل ہے۔ جی آخر دعوانا ان الحمدللہ رب